بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ کو قرار دیا ہے۔ نبی مکرم جسے دیکھ کر مسرور ہوتے ہوں، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ کی ذات ہو۔ میں اگر یوں کہوں کہ نبی کی جنت فاطمہ ہے، ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، نبی دیدار فاطمہ کے مشتاق ہوتے تھے۔ جب کبھی سیدہ کو دیکھتے تھے تو ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے اپنی جنت میں آ گیا۔ سیدہ کی فضیلت اور عظمت کا بیان یہ اہل عرفان کا کام ہے جی، جو ظاہر نہ ہو، جو دکھائی نہ دے، جو سمجھ میں نہ آئے، جو ہر ایک کے لیے نہ ہو، جو عمومی وجود نہ ہو، جو عام نہ ہو، جو ملأ العام میں نہ ہو، جو کہیں بھی آسانی سے مل نہ سکتی ہو، وہ ذات سیدہ کی ذات ہے۔ بڑے بڑے صاحبان علم و عرفان نے اپنے مدارج عرفانی کو اگر طے کیا ہے تو وہ بنام سیدہ کیا ہے۔ عرفاء نے اپنے مقامات علمی اور معنوی کو جب پایا تو بطفیل سیدہ پایا۔ اللہ جب نبوت کو عام کرتا ہے تو وہ محمد نام دیتا ہے، اور جب نبوت کو خفا میں لے جاتا ہے تو فاطمہ نام دیتا ہے۔ سیدہ اگر مرد ہوتی تو نبی ہوتی، یہ آیت اللہ خمینی کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سیدہ کو پڑھ پڑھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، سیدہ پہ غور کر کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر سیدہ مرد ہوتی تو نبی ہوتی۔ اور یہ ایک عرفانی جملہ ہے۔ ایک لمبی فہرست میرے ذہن میں ہے عرفاء کے جو جناب زہرا پر غور کر کے اپنے مقامات عرفانی کو بڑھتے رہے۔ بہت دور نہ جائیے، یہی ایک اللہ کے عارف ہندوستان، پاکستان، ایران، ان خطوں میں بہت زیادہ رہے، آیت اللہ پرہیزگار کے نام سے۔ وہ فرزند ہیں آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری۔ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری حرم امام حسین میں تلہ زینبیہ کی طرف سے جب آپ دروازے سے داخل ہوں گے، معمولاً وہ دروازہ بند رہتا ہے، یعنی تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر حرم کی طرف آپ دیکھیں گے تو ایک دروازہ بالکل سامنے ہے، اگر اس سے سیدھے سیدھے چلتے ہوئے اندر جائیں تو آپ مقتل امام حسین میں پہنچیں۔ وہ جو دروازہ ہے، اس دروازے سے جیسے ہی صحن میں پہلا قدم رکھیں گے تو بالکل آپ کے بائیں ہاتھ پر ستون کے ساتھ ان کی قبر ہے۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئندہ جائیں تو ان کو ڈھونڈیے جا کر، قبر پر ایک سلام کرنے جائیں۔ اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنا بھی ایک ہنر ہے، اللہ کے ولیوں تک پہنچنا بھی ایک ہنر ہے۔ آپ جب وہاں جائیں تو بالکل دروازے کے ساتھ ان کی قبر ہے۔ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری ایک بند تالے کو ہاتھ میں پکڑ کے کہا یا زہرا، تالا کھل گیا تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے اس میں کیا تعجب کی بات ہے، ام موسیٰ کے نام پہ تالا کھل سکتا ہے، ام حسین کے نام پہ نہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو عرفانی کیفیات ہیں، معنوی کیفیات ہیں، آیت اللہ خوئی جیسی شخصیت ان سے استخارہ دکھواتی، یعنی آیت اللہ خوئی پہاڑ تھے فقاہت کے۔ آئندہ 70 سال تک آیت اللہ خوئی ہمارے مدرسوں کے حاکم رہیں گے، اتنے پکے مضبوط نظریات دے کر گئے، اتنے علمی مسئلوں کو حل کر کے گئے ہیں کہ شیعہ دینی مدارس کی حاکمیت، علمی حاکمیت آیت اللہ خوئی کے حق میں رہے گی آئندہ 70 سال۔ وہ اس درجے کا عالم دین، اتنا مضبوط عالم دین بھی جب کبھی چاہتے تھے کہ اللہ سے کوئی خیر کا حکم لے کہ اللہ کیا چاہتا ہے استخارہ، تو وہ کہتے تھے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری سے کہو کہ وہ مجھے استخارہ۔ ایک دفعہ انہیں پیغام بھیجا کہ میں استخارہ دکھوانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آئیں گے، آپ فقیہ ہیں، آپ مرجع ہیں، میں آؤں گا آپ کے پاس۔ تو آیت اللہ خوئی کے گھر جا رہے تھے کہ رستے میں گلی میں سے گزر ہوا تو گلی کے چوک پر ایک رش لگا ہوا، پوچھ لگے کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ کہ ایک خاتون ہے جو کئی مہینوں کے بعد آتی ہے اور وہ اس گلی کے کونے میں بیٹھ کر استخارہ دیکھتی، اور کوئی آنے دو آنے اسے دے جاتا ہے تو وہ اس سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ انہیں کچھ عجیب سی بات لگی کہ یہ کیا بات ہے کہ کوئی خاتون ہے جو استخارہ دیکھتی ہے۔ استخارہ دیکھنا ہر ایک کا کام نہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے استخارہ دیکھنا۔ اور ایک خاتون ہے اور وہ کوئی سکے وکے دے دیتے ہیں، اسے لوگ لائن لگائے وہ استخارہ دکھا رہے ہیں، کہنے لگے میں بھی لائن میں لگ گیا، اور میں جب اس کے سامنے میرا نمبر آیا تو مجھ سے اس نے کہا کہ نیت کرو، تو آیت اللہ مرتضیٰ فرمانے لگے کہ مجھے تو کوئی استخارہ دکھانا ہی، میں نے اسے کہا کہ دیکھیے، تو اس نے تسبیح سے استخارہ دیکھ لی، تسبیح کے دانہ نکال کے کہا کہ آپ نے تو نیت ہی نہیں کی ابھی تک۔ تو یہ کہنے لگے کہ بھائی میں خود، مجھے اتنا لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا استخارہ پرفیکٹ ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، یہ کون ہے جو میری بھی استاد ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں واقعی میں نے نیت نہیں کی تھی، تم کون ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے نیت نہیں کی ہے؟ کہہ رہے کہ ماجرا طویل ہے،
قصہ لمبا ہے، ایسے کیسے سب کے سامنے بتا دوں؟ خیر طے پایا کہ جی وہ بتائیں کہ کیسے کیا ماجرا ہے۔ کا ماجرا یہ ہے کہ میری شادی، اب تفصیل بتا رہی ہے، میری شادی ایک دشمن اہل بیت سے ہو گئی اور وہ مجھے مجلس کرنے پر ناراض ہو کر سزا دیتا تھا۔ میں جب کبھی مجلس میں سے واپس لوٹتی تھی تو اس کے گھوسے مکے تھپڑ کھاتی تھی اور مجھے کہتی تھی وہ آئی حسین کا ذکر سن کے۔ میں ہمیشہ ذکر اہل بیت سن کر سزا کھاتی تھی۔ میرے بڑوں نے شادی کر دی، میں اس کو برداشت کر لی۔ ایک دن میں امام حسین کے حرم میں گئی زیارت کرنے، مجھے وہاں دیر ہو گئی۔ جب میں پہنچی تو اسے علم ہو گیا تھا کہ میں کربلا گئی تھی اور حسین کے حرم سے آ رہی ہوں، تو اس نے مجھے طلاق اور کہا جاؤ اب حسین کے پاس ہی چلی جاؤ۔ تو میں امام حسین کے پاس آنے سے پہلے حضرت عباس کے پاس آ گئی اور حضرت عباس کی جالی پکڑ کے میں نے کہا مولا آپ کی محبت میں مجھے کھانے کو بھی نہیں ہے، میں تو وہ مجھے کھانے کو تو دے دیتا تھا، مارتا ضرور تھا مجھے آپ کے نام پر مگر مجھے کھانے کو تو دیتا تھا، تو میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، میں کہاں جاؤں کیا کروں؟ آپ تو حسین کا دروازہ ہے، میں آپ کے پاس آئی۔ کہنے لگی میں روتی روتی ایک مرتبہ غشی کی کیفیت ہوئی کہ مجھے مولا عباس کی آواز آئی اور مولا نے مجھے اپنے ہاتھ سے تسبیح دی اور کہا استخارہ دیکھو تمہیں کچھ ہدیہ ملے گا، اس سے تمہارا گزر ہوگا۔ اب مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں۔ میں استخارے کا دانہ جب نکالتی ہوں تو میرے کان میں مولا عباس کی آواز آتی ہے کہ اسے یہ بتا دو، اور میں تو مولا عباس کی بات اسے کہہ دیتی ہوں، وہی بات صحیح ہوتی ہے۔